یہ چلہ کاٹنا یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ چلہ کاٹنا اس کی قرآن و حدیث میں کیا حقیقت ہے اور یا شرعی کیا حیثیت ہے اس کی؟ دیکھیں، چلہ کاٹنا سب سے پہلے تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ چلہ کاٹنا کسے کہتے ہیں۔ کیا مطلب چلہ کاٹنا؟ چلہ کاٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 40 دن کی مدت، یعنی اتنے عرصے کے دوران اپنے آپ کو کسی جگہ مقید کرنا، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دینا، اپنے سارے تعلقات کو ترک کر دینا، یعنی بالکل انتہائی محدود کر لینا کہ ضرورت کے مطابق آپ کسی سے بات کریں، اس کو چلہ کاٹنا کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اب جانتے ہیں کہ شرعی کیا حیثیت ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک اپنے آپ کو اس طرح مقید کر لے اور چلہ کاٹے، بعض کہتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر وہ 40 دن اس طرح کاٹتے ہیں کہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی اس کی تعریف کر لی جائے، تو اس چلہ کاٹنے کی شرعیت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھیں، پورا قرآن مجید آپ دیکھیں 30 پارے، پوری ذخیرہ احادیث میں، صرف صحاح ستہ کی بات نہیں کر رہا، حدیث کی 6 بڑی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، حدیث کی تمام ذخیرہ احادیث جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، تو ان تمام کے اندر یا قرآن مجید کے اندر کہیں بھی چلے کا ذکر نہیں ملتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا اس کی تعلیم دی ہو یا کسی صحابی نے یہ عمل حضور کے سامنے کیا، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ ایسا کوئی عمل قرآن و حدیث سے ہمیں بالکل نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک خاتون آئی، اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنات پڑھتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ دور فرما دے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے شفا مل جائے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کو اس سے شفا مل جائے گی، اور اگر آپ اللہ کی اس دی ہوئی بیماری اور مصیبت پر صبر کریں، اس دوروں پر جو جنات کی طرف سے بڑھتے ہیں اس پر صبر کریں، تو میں نبی آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر مجھے جنت چاہیے۔ اللہ اکبر! حالانکہ جب انسان کسی مصیبت کے اندر، خاص کر اس کو جنات کا دورہ پڑتا ہو اور وہ بھی انتہائی شدت والا، اور پھر اسے جنت کو ترجیح دے، انسان تو چاہتا ہے کہ بس مصیبت سے جان چھوٹ جائے، فی الحال جنت میں باقی اعمال سے کما لوں گا۔ تو بہرحال تو اس خاتون نے کہا، اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، پھر صبر کر اس پر۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بہت سخت دورہ ہوتا ہے اور مجھے اپنے جسم تک کا خیال نہیں رہتا، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا ضرور کر دیجئے میرے حق میں کہ مجھے یہ مشکل نہ دیکھنی پڑے، یہ حالت اپنی نہ دیکھنی پڑے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو حدیث میں ذکر ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ زندگی بھر اس نے اپنے اس بیماری پر، اللہ کی دی ہوئی اس مصیبت پر اس نے صبر کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں کیا، آپ نے اس کے لیے جنات کو دور کرنے کا کوئی مطلب طریقہ اختیار نہیں کیا جو کہ ہمارے ہاں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سراسر فراڈ ہے، چلے کے نام پہ زندگی بھر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ تو اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، واللہ باللہ تلہ تلہ شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں اس کا بالکل ذکر نہیں ہے، سراسر ٹوٹلی 100 نہیں 1000% فراڈ ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو بچائیں، خود کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، لوگوں کے ایمان کو بچائیں، اپنے پیسے کو بچائیں، لوگوں کے پیسوں کو بچائیں۔